حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کے علاقے، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ فلاں آدمی کہاں گیا، نظر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا پٹری سے اتر گیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور غلط کاموں میں پڑ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں رہا کہ جائے جہنم میں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرے، توبہ کو قبول کرے، اور بڑی سخت پکڑ والا ہے، اور وہ طاقت قدرت والا ہے، جانا اسی کے پاس ہے، بچ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ اب یہ خط لکھا، قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے کہا شام، اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں خط دینا، کسی اور کو نہیں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ اب قاصد چلا ہے، مدینے سے شام پہنچا ہے، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں خط دیا کہ عمر نے تمہارے نام دیا ہے۔ اس نے کھولا اور پڑھا، یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی۔ وہ کون؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا کس کی طرف ہے؟ اس نے پھر پڑھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے پہلے تو امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کر، اور اگر تو ڈرائے توبہ نہیں کرتا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جانا اسی کے پاس ہے، بچ کے کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ پکی سچی کیا کر لی؟ قاصد واپس آئے مدینہ منورہ، آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری کارگزاری سنائی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی اس کو تانے مت مارو، بلکہ اس کو امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا کرو۔ اور یہی تبلیغ ہے، ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر، کیسے سب جہنم سے بچیں، سب جنت میں چلے جائیں، دنیا سے دل ہٹ جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو دیکھا تو ایک نوجوان ہے اور محل بنانے کا ارادہ ہے اور مستری اکٹھے ہیں اور ان کو ہدایت دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا۔ کہنے کہ کتنا اچھا نوجوان، یہ کس چکر میں پڑ گیا، کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بنے، یہی تبلیغ ہے، اس سے سب جنت میں جائیں۔ اس کے پاس گئے، سلام کیا، اس نے پہچان لیا، آپ یہاں کیسے؟ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ محل بنانا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، کتنے پیسے لگاؤ گے؟ کہ اتنے لاکھ دینار دراہم، کہ اگر تم یہ سارے پیسے مجھے دے دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ دنیا کا مال مٹی گارے کا ہے اور یہ رہنے والا بھی نہیں رہے گا، مال بھی نہیں رہے گا۔ جنت کا جو مال ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور گارا اس کا مشک کا ہوگا اور گھاس اس کی زعفران کی ہوگی اور کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، وہ کبھی پرانا بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں بلکہ اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو بھائی تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ اور بڑا نوجوان جو ہے مجھے لگا کہ یہ کیا بات ہے، ادھر دنیا ادھر جنت۔ انہوں نے کہا میں سوچ کے کل جواب دوں گا، سوچوں گا کل جواب دوں گا۔ رات کو اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کی رہنمائی فرما، یہ صحیح فیصلہ کرے، غلط فیصلہ نہ کرے۔ تبلیغ میں بھی یہی نا، دن میں محنت کرو اور رات کو کیا کرو؟ دعا مانگ۔ تو صبح کو اس کے پاس پہنچے تو وہ انتظار میں بیٹھا تھا، تو پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا بات پکی ہے کہ جتنا پیسہ میں نے یہاں لگانا ہے اگر میں آپ کو دوں آپ جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ میں کہ میرا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، بال بکھرے میں، غبار آلو چہرے والے، چہرے مٹی بڑی ہوئی ہے، اور کسی کے دروازے پہ جائیں دھتکار دیے جائیں کہ چلو چلو کون ہو تم، کوئی دنیا میں لوگوں میں اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں دنیا کے بدلے محل کے بدلے جنت کا محل لے کر دوں۔ وہ اندر گیا، دراہم دنانیر لائے، ان کے سامنے رکھے اور کہا کاغذ قلم دیا، حضرت ذرا پرچہ لکھ دیں۔ تو مالک بن دینار نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے دنیا کے اس مال کے بدلے جنت میں اللہ سے ایسا ایسا مال لے کر دوں گا۔ السلام علیکم، پرچہ لیا، واپس آئے اور دراہم لے کر، پرچہ اس کو دیا اور دراہم لے کر واپس آئے، اور شام تک سارے کے سارے دراہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے اس واقعے کو، فجر کی نماز پڑھائی، مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے دیکھا محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، پرچہ اٹھایا تو یہ وہی رقعہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔
اور ویسا نہیں اس سے بھی اچھا محل دے دیا. علی بن دینا حیران ہوئے, پرچہ لیا, اس کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پوچھا بھی کوئی بات کہی تھی مرنے سے پہلے؟ کہ جی ہاں, ایک رکا دیا تھا اور کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ پرچہ رکھ دینا اور مجھے دفن کر دینا. تو مالک بن دینار نے پرچہ نکالا, کہ یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جسے اس نوجوان کو موت دی, یہ پرچہ آپ نے اس کے کفن میں رکھا اور اسے دفن کر دیا, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو مالک بن دینار نے پیچھے سے سارا قصہ سنایا کیا ہوا تھا. تو ایک نوجوان اور کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت جتنے دراہم اس سے لیے تھے نا اسے ڈبل میرے سے لے لیں اور مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے. میں نہیں, اب نہیں, اب بات مشاہدے میں آ گئی. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھے ایمان بالغیب. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ ہے. جنت کو نہیں دیکھا, جنت ہے. جہنم کو نہیں دیکھا, جہنم ہے. قیامت کو نہیں دیکھا, قیامت ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا, فرشتے ہیں. ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے. تو بھائی تبلیغ کہ سب جہنم سے بچ جائیں, سب جنت میں چلے جائیں, اللہ کا دین زندہ ہو جائے, یہ جذبہ, یہ شوق, یہ عزم, یہ فکر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کا رسول میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. عائشہ بہت خوش ہوئی, بہت خوش. اور میں کہ عائشہ یہ دعا بہت پسند آئی. عرض کی جی آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی اس لیے میں خوش ہو رہی. اور میں کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. تو بھائی بڑی دکھی انسانیت. اور سارے مسئلوں کا حل دین ہے, دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں. دین آئے گا اس محنت سے, اس محنت کے بغیر دین نہیں آئے گا. مال کی کثرت سے مسئلے حل, بولو بھائی. حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک, چیزوں کی کثرت سے حالات ٹھیک. اللہ راضی ہوں گے تو حالات پھر کون بنائیں گے؟ اللہ بنائیں گے. خوشیاں کون دیں گے؟ اللہ دیں گے. پریشانیوں سے کون نکالیں گے؟ اللہ. مصیبتوں سے کون بچائیں گے؟ اللہ. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو 4 علامتیں بتائیں. بارشیں بے وقت ہوتی, بارشیں ضرورت سے زائد ہوتی, بارشوں کا زیادہ ہونا, بے وقت ہونا, ضرورت وقت نہ ہونا, یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت. دوسری علامت جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا. جو خواہشات میں تو خرچ کریں گے, تقریبات پہ, فنکشنوں پہ, جو دین کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں, صحیح مصرف میں خرچ نہیں کریں. جو اللہ ناراض ہوتے ہیں. تیسری علامت کیا ہے کہ نااہل حکمران, نااہل. اور چوتھی علامت عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں, عورتیں عہدوں پر آ جاتی ہیں, حکمران بن جاتی ہیں. بھائی پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے, پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. آج ہم زمین کے اوپر, کل زمین کے نیچے, آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے, پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے. 500 کی جوتی ہو, 5000 کی جوتی ہو, 50,000 کی, آگے سب ننگے پاؤں ہیں. 5,000 کا سوٹ ہو, 50,000 کا سوٹ ہو, 2 لاکھ کا, آگے کفن سب کا ایک ہی طرح کا ہے. 2 مرلے کا مکان, 4 کنال کا بنگلہ, قبر کا سائز سب کا ایک ہے. 20 لاکھ کا باتھ روم آخری غسل پھٹے پہ, 30 لاکھ کا بیڈ ہو, آخری چرپائی جنازے والی سب کی ایک ہے. 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو, آخری سفر ڈالے پہ ہے, کندھوں پہ, یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. بھائی جتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر بھی گئے. وقت کی قدر, اس کو صحیح جگہ لگا لے, اس کو کیا کر لے. سب سے بہترین مصرف یہ دعوت, یہ تبلیغ کا کام ہے. حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کا ریونڈ مرکز میں شب جمعہ کا بیان.